اچھا جی، ہم نے فونکس میں کل کیا کیا تھا؟ پروننسیشن آف ٹی 3 رول دیے تھے، یہ 4 دیے تھے، ٹھیک ہے. ٹینسز ہم نے کیے تھے، پکی بات ہے. کون سا ٹینس کیا تھا؟ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. اچھا، آج دن کون سا ہے؟ 15واں یا 16واں؟ 17واں. تو 17 کو 10 سے ضرب دیں تو کیا بنتا ہے؟ 170، 170. ہمارے پاس ڈرل کے ورڈز اگر کسی نے نمبرنگ دی ہو تو کنٹینیوٹی نمبرنگ کے ساتھ دیکھیں کتنے ہو گئے. آخری ورڈ کو چیک کر لیں نا تو وہاں آپ کا نمبر تو ہوگا، کنٹینیوس نمبر جو چل رہا ہے. نہیں اندازہ؟ کسی کو نہیں پتا؟ نہیں، ابھی کر لیں گے ڈی کے. اور لیکن یہ ہے کہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ کتنے؟ 68. امپاسبل. 16. میں کل ٹوٹل کی بات کر رہا ہوں، ڈے 1 سے لے کر ڈے 16 تک. آج 17 ہے تو ہوئے نہیں، وہ ٹوٹل 144 کی فگر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وی آر نیئر ٹو 170. میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا 10 ڈیلی ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے، ایک ہم ڈرل کر لیتے ہیں، کچھ سینٹینسز کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد لاسٹ سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں. وہ ہمارا بیچ میں جو ہے نا وہ پینڈنگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ کس نے کہا تھا تھرڈ کیا کہ یو نہیں لکھا؟ ٹھیک ہے، شاباش. آپ کی کلاس کون سی ہے؟ ہاں، آپ نے کہا نا یو نہیں لکھا. آپ کی کلاس کون سی ہے؟ میرے اونچی بولا کریں. سیکنڈ ایئر. اچھا، الفاظ کی ہیر پھیر کیا کریں رشتوں کے لحاظ سے. مقصد پیغام پہنچانا ہوتا ہے، یہ کوئی کریٹیسزم نہیں ہے، یہ تربیت ہے. ٹھیک ہے. اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ، یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو دوسروں کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ نے ٹیچرز کی نشاندہی کرنی ہو تو غلطی بعض اوقات جو ہے نا وہ سہون بھی ہو سکتی ہے اور ان انٹینشنلی بھی جو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تیزی سے لکھتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے. تو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا طریقہ بھی اسلام نے دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، چلیں ایک اور مثال یہ لے لیں، دا بیسٹ ایگزامپل. ٹھیک ہے. Once Hazrat Imam Hassan and Hussein was doing ablution. Okay? And they saw an old man, he did the ablution wrong. You know what did they say? They didn't say, you have done the ablution wrong. میں آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ انگلش کا انگلش ہی میں بتاؤں نا. سمجھ آ رہی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ نہیں سمجھ آ رہی تو مثال کا فائدہ نہیں ہونا، میں اردو میں بتا دیتا ہوں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بولنے تو صحیح نا. میری ساری آپ انرجی ویسٹ کرواتے ہیں. میں بتا رہا ہوں میں نے رات تک بولنا ہے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ میں جملہ بول رہا ہوں پھر مجھے کتنی دفعہ رہتی، میری انرجی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے. کیا کہا میں نے ابھی تک؟ اونچی بولیں بچے، آپ لوگوں کی آوازیں ٹھیک ٹھاک اونچی ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو وضو فرما رہے تھے. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بابا جی آپ کا وضو غلط ہے. انہوں نے کہا کہ بابا جی ہم وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ whether we are doing the ablution right or wrong. انہوں نے وضو فرمایا، بابا جی نے دیکھا، انہوں نے اینڈ پہ کہا کہ بیٹا you are right, I am wrong. مقصد کیا تھا ان کا؟ بڑے کو بات پہنچانا. ٹھیک ہے.
تو بجائے یہ کہنے کے کہ آپ نے یوں نہیں لکھا، ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہیں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہاں پر یوں آئے گا. کیا؟ مجھے یہ لگتا ہے یہ نہیں کہ میرے خیال میں، نہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ یوں یہاں پر آئے گا. وہ خود ہی ٹیچر سمجھ، ہاں یو آر ویری رائٹ، بہت خوش ہوگی آپ سے آپ کی ٹیچر، ٹھیک ہے، یا میل ٹیچر ہو تو تب بھی. اوکے جی، آئی ایم گلیڈ ٹو سی یو. جلدی سے یہ لکھ لیں سارے، طے کرتے ہیں. یہ سے دیز تھنگس ان اردو، تو اس کو انگلش میں بات کرنے کی کوشش کیا کریں. جیسے ہیلو، ہاؤ آر یو. اچھا، ہیلو سے ایک بات یاد آ گئی، آپ اس ورڈ کی تاریخ کو جانتے ہیں؟ کیا ہے؟ آپ کافی دنوں بعد آئی ہیں، انگلش ہے نا آپ کا سبجیکٹ. ہیلو، اکثر ہم فون اٹھاتے ہیں تو ہیلو. دیکھیں ہمارا اپنا ایک جو ہے نا وہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو لہٰذا ہمیں اپنے جو ہے نا وہ طور طریقے، رسم اور رواج جو ہے نا اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. تو ہمیں کہنا چاہیے السلام علیکم ایٹ لیسٹ، منیمم، ٹھیک ہے، بجائے ہیلو کہنے کے. ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیں کہ ہیلو کیا ہے، پتہ ہے کسی کو؟ اب دیکھ لیں گا، اب ہیلو ہیلو تو لگے رہتے ہیں، کوئی یہ نہیں پتا. ہاں نہیں، جہنم کو نہیں کہتے. یہ کس نے کہہ دیا؟ بے وقوف قسم کے بے وقوف اور جاہل علماء سو جو ہے نا ہمارے معاشرے میں اکٹھے ہو گئے ہیں نا، نہ ان کو پتا ہے کسی چیز کا. پرلے درجے کے جاہل جو علماء سو جو ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی او ختم ہو گیا تو ہیلو رہ گیا. ٹھیک ہے بھائی، او تو ساتھ لگا ہوا ہے تو ہیلو ہو گیا. یہ کون سی بات ہے؟ اسی طرح ماسکیٹو کے میں نے ماسک کے متعلق میں نے سنا تھا کہ ماسکیٹو سے نکلا ہے تو ماسک کہنا بھی غلط ہے. اندازہ لگا لیں. ٹھیک ہے، جاہلیت پر مبنی یہ باتیں ہیں. جو بھی کرتا ہے، خواہ وہ عالم کرے یا عالمہ کرے، وہ عالم سو ہوگا. دو قسم کے ہیں نا علماء سو برے بد، اور علماء حق جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ رہے 10% گئے ہیں پاکستان میں بالخصوص. ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے. گراہم بیل نام سنا ہوا ہے؟ کہتے ہیں نا بیل بج گئی، گھنٹی بج گئی. یہ کس کا نام ہے؟ یہ موجد ہے، انوینٹر ہے ٹیلی فون کا. کس کا؟ جب فرسٹ بیل اس کو آئی تھی نا، اس نے جو فرسٹ ورڈ بولا تھا، what he uttered, that was hello. It was the name of his wife. یہ اس کی بیوی کا نام ہے، ہیلو. ٹھیک ہے، آج اب دیکھ لیں آپ نے ہیلو کہنا ہے یا السلام علیکم کہنا ہے. ہیلو کہنے میں گناہ تو نہیں ہے. کیا گناہ بھی؟ فقہی مسئلہ بھی ہے ساتھ، گناہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ فتویٰ لگانے کی ضرورت تو نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز عرف عام میں آ گئی. جو چیز رائج ہو جائے نا معاشرے کے اندر اور اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچے، بھلے وہ نئی چیز ہو، وہ جائز ہوتی ہے. یہ ایک چھوٹا سا پیرامیٹر میں نے دے دیا آپ کو، یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن تاریخی پس منظر اس کا یہ ہے. ٹھیک ہے، اس سے سب سے پہلے اپنی زوجہ کا نام لکھا تھا ہیلو. ٹھیک ہے، یہ ہیلو اس کی بیوی کا نام. ویری ویل، تھینک یو. اینڈ واٹ اباؤٹ یو؟ آپ آگے سے جواب دے سکتے ہیں، ان کو شارٹ بھی کیا جا سکتا ہے. ہاؤ ڈو یو ڈو، آپ نے کسی سے پوچھنا ہے کہ ہاؤ ڈو یو ڈو کا مطلب کیا، آپ کا کیا حال ہے، مگر یہ انفارمل ہے. واٹس گوئنگ آن، یہ بھی انفارمل ہے. کیا ہو رہا ہے آج کل، واٹس اپ، یہ بھی وہی ہے، انفارمل ہے. آج کل کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اکثر یہ چیزیں ہم پوچھتے ہیں، آئی ایم فائن، آئی ایم ویل، آئی ایم گڈ. سب کا معنی یہ ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں. آئی ایم گلیڈ ٹو سی یو، کیا مطلب مجھے آپ سے مل کر. یہ اکثر ہم کہتے ہیں، بے شک نہ بھی ہوئی ہو نا، ہم نے کہنا ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آئی ایم گلیڈ ٹو سی یو، اٹس بین اے لانگ ٹائم سنس وی میٹ. ٹھیک ہے، کیا بہت لمبا عرصہ ہو گیا جب سے ہم ملے ہیں. وہ بہت دیر بعد آپ سے ملے، اب اس کو یہ کہتے ہیں آئی ہیو ہرڈ اے لاٹ اباؤٹ یو. ہاں، میں نے آپ کے متعلق بہت سنا ہے. ٹھیک ہے، لک ہوز دیئر. اب یہ میں نے سائن آف ایکسکلیمیشن ڈالا، ضروری نہیں ہے، سچویشن پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. دروازہ کھٹکھٹانے کے بھی آداب ہوتے ہیں. کیا؟ ناکنگ دا ڈور ہیز ایتھکس آلسو. ٹھیک ہے، بٹ وی ایون ڈونٹ نو دوز ایتھکس. ٹھیک ہے، ہم ٹھگا ٹھک ٹھگ شروع ہوئے تھے، ایک بیل دی، دوسری دی، تیسری دی. ٹھیک ہے، نہیں. اٹ از اے حدیث آف دا پروفٹ پیس اپون ہم، ناک ونس
knock twice and knock thrice. That's all. If the door is not open, go back happily. تو خوشی سے واپس جائیں, بدگمانی نہ لے کے جائیں میرے لیے تو دروازہ کھولا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, بھلے وہ لاک ہی ایسا ہو جو دوسرا ہو, اندر کوئی نہ ہو, تو آپ بدگمانی لے کے جا رہے ہیں. یا بندہ اتنی گہری نیند میں سویا نہیں پتہ چلتا, ٹھیک ہے, بعض اوقات بیل بھی نہیں سنائی دے رہی ہوتی, ایئر کولر چل رہا ہے, فین چل رہا ہے, ٹھیک ہے, آگے بیڈ روم ہے, ٹھیک ہے, اے سی چل رہا ہے, تو اس کا دروازہ پھر بند ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. سو آلویز تھنک پازیٹیو, ٹھیک ہے. تو اب اس طرح زوردار دروازہ ناک ہو تو آپ تھوڑا سا ٹیمپرامنٹ لوز کر دیں, تو لک کے آگے آپ سائن آف ایکسکلیمیشن یا ایکسکلیمیٹری سائن لگا دیں, تو پھر اس کا انداز بھی یہ ہوگا, دیکھو who's there, باہر کون ہے. اب باہر کی انگریزی اسی میں چھپی ہوئی ہے, کو لگ نہیں دیکھنا, آؤٹ سائڈ نہیں لگانی, who's there, وہاں کون ہے, ٹھیک ہے. who is کی کانٹریکشن فارم ہے, I'm surprised about you, تو حیران کن کام جو ہے نا آپ کر دیں, ٹھیک ہے, تو پیرنٹس حیران ہو جائیں کہ یہ فرسٹ آ گئی ہے, یہ کیسے ممکن ہو گیا ہے, پڑھتی تو تھی نہیں, آئی ایم سرپرائزڈ اباؤٹ یو, تو ماں ایسا کہہ سکتی ہے. سرٹنلی آئی تھاٹ یو آر ان فیصلہ آباد, یقیناً یو آر اور ورڈ دونوں کی کنٹریکشن سیم ہوتی ہے. اب یہ سیاق و سباق سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا آر لگانا ہے, یہ ورڈ لگانا. آئی تھاٹ یو ور, تھاٹ آ گیا, تھنک تھاٹ سیکنڈ فارم ہے, ٹھیک ہے, یہاں بھی پاسٹ کا لگ جائے گا, ٹھیک ہے. Certainly I thought you are in فیصل آباد, فیصلہ نہیں, کیا, فیصل آباد. یقیناً میرا یہ خیال تھا کہ آپ فیصل آباد میں ہوں گی. I was there, آپ آگے سے کہتے ہیں جی میں وہاں تھی, but I came last week, لیکن میں پچھلے ہفتے واپس آئی ہوں. Okay, see you again. تو جانے لگا ہو یا آپ جانے لگے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں. Have a pleasant یا nice journey, یہ دعائیہ کلمات ہیں, ٹھیک ہے. کوئی بندہ سفر پہ روانہ ہو رہا ہے, آپ نے اس کو دعا دینی ہے, تو آپ انگلش میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہیو اے پلیزنٹ اور اے نائس جرنی. گڈ لک ٹو یو, یہ بھی دعا ہے, اسی لیے سائن آف ایکسکلیمیشن بھی آیا. کیا اس کا مطلب ہے, گڈ لک ٹو یو, آپ کی قسمت اچھی ہو, ٹھیک ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا, اللہ آپ کا بھلا کرے. ہاں, فقیر یاد آ گیا, یہی آیا نا, ایمانداری سے بتائیے گا, آ گیا نا, بول رہے تو صحیح, فقیر یاد آ گیا, ٹھیک ہے. سائیکالوجی کا کمال دیکھا آپ نے, ٹھک پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے. گڈ لک ٹو یو, ٹھیک ہے. پے مائی ریگارڈس ٹو یور فیملی, آپ کو جا رہا ہے تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ میرے کمپلیمنٹس بھی آپ ورڈ یوز کرتے ہیں, دعا سلام, ٹھیک ہے, اپنی فیملی کو دیں. ول میٹ اگین, وی شال, ٹھیک ہے, میٹ اگین, اور وی ول میٹ اگین, دونوں کے لیے کانٹریکشن سیم ہوگی. یو آر ایٹ دا بیسٹ, اس کا کیا مطلب ہے, کانفیڈینس لیول ریز کرنے کے لیے بہت زبردست قسم کا سینٹینس ہے. یو آر ایٹ دا بیسٹ. بچہ تھرڈ پوزیشن لے کے آ گیا, سیکنڈ نہیں آئی, فرسٹ نہیں آئی, تو اس کو یہ نہیں کہنا تمہاری پھپھو کی بیٹی نے یہ لے لیا. یہ پیرنٹس جو ہے نا ان کے لیے اب یہ, ٹھیک ہے. ہم اپنے بچوں کا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں. نیور ایور کمپیئر یور چلڈرن ود ادرز, ٹھیک ہے. یور چلڈرن آر آلویز ایٹ دا بیسٹ. اس نے فرسٹ لے کے مارکا نہیں مارنا, ہم نمبروں کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. علم کا مقصد کچھ اور ہے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ آیا تو تھرڈ ہے, لیکن اس کے کانسیپٹ فرسٹ والے سے زیادہ بیٹر ہو, اس کے اندر شعور جو ہے وہ فرسٹ والے سے زیادہ اچھا آ گیا ہو, اس کے اندر مورل ایتھیکل ویلیوز جو ہیں وہ فرسٹ والے سے کہیں زیادہ جو ہے نا بہتر ہو, اس کے اندر انسانیت جو ہے نا وہ فرسٹ والے سے کہیں زیادہ اچھی آ گئی ہو. یہ نہیں ہم نے دیکھنا, ٹھیک ہے. تو میں پتہ نہیں ہے کہ خاندان میں ناک کٹ جائے, یہ سننے میں جملے ملتے ہیں, یہ غلط ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ نہ صرف کمپیئر کر رہے ہیں, آپ انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہیں. کمپلیکس ایک بیماری ہے, سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے. پھر دو اس کی ٹائپس ہیں, ایک ہے انفیریٹی کمپلیکس, احساس کمتری, اور دوسرا ہے سپیریورٹی کمپلیکس, احساس بالا تر, ٹھیک ہے, میں ہی سب کچھ ہوں, اور ایک ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں. دونوں غلط ہیں, ٹھیک ہے, درمیان میں. تو نیور ایور کمپیئر, یو آر ایٹ دا بیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے اچھے ہیں, آپ سب سے بہترین ہیں, اور آلویز یورز, ٹھیک ہے. میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں, میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں. آپ دیکھیے گا وہی بچہ تھرڈ کے بعد سیکنڈ ہی ڈائریکٹ فرسٹ آ سکتا ہے. اگر وہ نہیں آتا تو ہماری وجہ ہوتی ہے بعض اوقات,
والدین کا رویہ، اساتذہ کا رویہ اور ان کے ساتھ جو ایک کنیکشن ہوتا ہے، پلس جو انوائرمنٹ ہوتی ہے گھر کی اور کلاس روم کی انوائرمنٹ، یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں طرح سے مکمل اثر انداز ہوتی ہے بچے پر، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور جب احساس ہوتا ہے وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ تو بچوں کے سامنے انوائرمنٹ گھر کی اچھی ہونی چاہیے، ماحول اچھا ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے تو ان کے سامنے کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے وہ ڈسٹرب ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر سارا ان کا ایکڈیمکس پہ بھی جو ہے نا وہ اثر پڑتا ہے۔ 10:04، ٹھیک ہے، کافی ٹائم ہے، ابھی 56 منٹس ہیں۔ ڈی کو ہم فنش کر لیتے ہیں، آج ڈرل پہ آ جائیں۔ میں اس کو ریز کر دوں جی، ہیو یو ریٹن؟ اوکے، دا فرسٹ ورڈ از ڈچ۔ کسی کو پتا ہی کیا ہوتا ہے؟ نو؟ اس کا ایک سینونیم ہوتا ہے ٹرینچ، TRENCH۔ ہاں جی، کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا، ٹرینچ اس کا سینونیم ہے، اب بھی نہیں پتا؟ نو؟ اچھا، یہ ناؤن ہے، اب بھی نہیں پتہ چل رہا؟ نہیں۔ Some 1400 years before, a battle was fought known as the Battle of Ditch, and Quran has also discussed that battle with the name of the surah Al-Ahzab, and it is in the Islamiyat of 9th and 10th۔ 9th 10th والے کون ہیں؟ آج شو کروائیے گا، آج 10th کا رزلٹ بھی ہے نا۔ 10th والے کون کون ہے بھی جی؟ آج کس کا رزلٹ آ رہا ہے؟ آج شو کروانا ہے، ریز نہیں کروانا، خبردار اگر ریز کیا تو، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو اس کی ریزن بھی بتائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، انڈائریکٹلی۔ 1 2 آپ کی کون سی کلاس ہے؟ 10th کا رزلٹ آنا ہے، مطلب یہ ہوا کہ مٹھائی کا ڈبہ کل آ جائے گا، یہ خوش ہو گئے ہیں جی، آنا ہے، لو جی 2 مٹھائی کے ڈبے کل آ جانے ہیں، تو ناشتہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ اب دعا نہیں، اب جو ہونا تھا ہو گیا اب کون سی دعا ہے؟ اب تو سارا کچھ، کل بورڈ نے پوزیشنز اناؤنس کر دی ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈی پی ایس گاٹ دا فرسٹ ون، سیکنڈ گورنمنٹ اسکول تھا، یہ اوور آل ہے، ڈویژن کی پوزیشن میں بتا رہا ہوں، ڈویژن کی، اینڈ تھرڈ واز آلسو ڈی پی ایس، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آرٹس گروپ میں پورا گورنمنٹ چھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کے جو ٹیچر سیدہ زاہدہ اوپر چل گئی، مبارکباد کی مستحق بھی ہیں کہ جن گورنمنٹ سکولز کو حکومت پرائیویٹ کرنے جا رہی ہے، انہی کا رزلٹ جو ہے نا ٹاپ میں اس دفعہ جو ہے نا وہ آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو وہاں پڑھایا جاتا ہے نا، ایسے تھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو پرائیویٹائز کرنے کا مقصد یہ تھا ان کا معیار بہتر بنایا جائے۔ اب پتہ نہیں بی بی جی کے نزدیک معیار کی تعریف کیا ہے، ہو سکتا ہے ان کے نزدیک معیار کی تعریف اور ہو، لیکن اصل جو معیار کی جو تعریف ہوتی ہے وہ تعلیم کا جو ہے نا وہ معیار ہوتا ہے کتنا اوپر اس کا گراف جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ غزوہ احزاب، غزوہ احزاب، حزب کی جمع ہے احزاب، حزب کہتے ہیں گروہ کو، ٹھیک ہے، اور غزوہ خندق کے نام سے بھی اس کو موسوم کیا جاتا ہے۔ تو ڈچ یا ٹرینچ کہتے ہیں غزوہ نہیں، خندق کو کہا جاتا ہے۔ اب خندق کا تو پتہ ہے نا آپ کو؟ اوکے، سناؤ۔ اوکے، دین دا ورڈ از ڈس آرم، بولیے ڈس آرم، آر آپ ہی کو سنائی دے بس، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اگر ہم ڈس ختم کر دیں، آرم رہ گیا بازو، لیکن آرم کا معنی صرف بازو نہیں ہوتا۔ The person was armed، verb بھی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اسلحہ سے لیس ہونا، with weapons، ٹھیک ہے۔ The person was armed، اس کا مطلب یہ ہے the person was equipped with weapons۔ اور disarm غیر مسلح ہونا، نہ ہتھے، جن کے ہاتھوں میں نہ گولی ہو، نہ بندوق ہو، نہ تلوار ہو، کچھ بھی نہ ہو، ڈس آرم غیر مسلح ہونا، ٹھیک ہے۔
ڈنس ناٹ ڈانس، ڈنس، اور یہ ورب ہے اوپر والا. جی ڈنس کا کیا میننگ ہوگا؟ ہاں فلش، فلش کو کہتے ہیں احمق، بے وقوف. ٹھیک ہے، ناؤن ہے. ڈان، بولیے، سنتے نہیں رہتے ہم سوسائٹی میں بڑا ڈان آ گیا، لیکن جو آپ سنتے ہیں نا معذرت کے ساتھ وہ اس کا میننگ نہیں ہے، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اس ورڈ کو میں یہاں ڈسکس کرتا. یہ ایک فارمل ورڈ ہے، دکھنے میں پڑھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے انفارمل ہے. یہ فارمل کا بھی فارمل ورڈ ہے انتہائی، ہم نے اس کو غلط معنوں میں نیگیٹو میں لے گئے. آپ ڈکشنری کھول لیں اور ایڈوانس لرنرز آکسفورڈ انگلش ڈکشنری کھول لیں جو اللغات ہے، مدرس آف دا ڈکشنری ہے، وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے ساری دنیا میں، دنیائے انگلش کے اندر ٹاپ آف دا لسٹ. میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ٹھیک ہے، اس میں اس کا میننگ دے. ایکسپرٹ کو کہا جاتا ہے، اور آگے لکھا ہوگا ای ایس پی، اسپیشلی یونیورسٹی پروفیسر. اس کے یہ ڈکشنری کے ورڈز میں دے رہا ہوں. ایکسپرٹ کس میں؟ ایجوکیشن میں، اور لکھا ہوا ای ایس پی، لکھا اس کا مطلب ہوتا ہے اسپیشلی فار دا یونیورسٹی پروفیسرز، یہ اس میں لکھا ہوا ہے. ماہر لکھ لیں، استاد، پروفیسر، اس کو ڈان کہتے ہیں. ہم نے اس کو جو جس کے پیچھے پولیس پڑی رہتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ اور ڈاکو کو ہم نے بنا دیا. ٹھیک ہے. ڈوم، ڈومس ڈے. آن دا ڈومس ڈے اینجل اسرافیل ول بلو دا ٹرمپٹ. قیامت کا دن، ڈومس ڈے، ڈوم کہتے ہیں قیامت کو، ڈے لگا دے تو دن بن جائے گا. حضرت اسرافیل علیہ السلام ہی بلو کریں گے یا اسرائیل کریں گے؟ اسرائیل. تو آپ نے غلطی کیوں نہیں نکالی؟ فوری طور پہ اسرافیل. اسرافیل تو روح قبض کرتے ہیں، بولے نا روح قبض. شاباش. اب کوئی فائدہ نہیں، اب کوئی فائدہ نہیں، اب کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ بنیادی علم ہے. 4 فرشتوں کے کام تو آپ کو پتا ہونے چاہیے. دا ہیڈ آف دا اینجلز از، بولیے، اینجل جبرائیل. واٹس ہز ڈیوٹی؟ ٹو برنگ دا ریویلیشن، ٹھیک ہے، آف اللہ المائٹی ٹو دا پروفٹس. دس از ہز ڈیوٹی. اور دا ادر ورکس اسائنڈ ٹو ہم، اینڈ ہی کنٹرولز آل دا اینجلز بیکاز ہی از دا ہیڈ آف دا اینجلز. دین کمس میکائیل. ہی پرووائڈس یو سسٹیننس. سسٹیننس کس کو کہتے ہیں؟ سسٹینر کون ہے؟ رازق کی انگریزی ہے سسٹینر. اللہ از اے سسٹینر اینڈ حضرت میکائیل پرووائڈس سسٹیننس اکارڈنگ ٹو دا آرڈر آف اللہ المائٹی. رزق کی تقسیم ان کے ذمہ لگائی ہے. حکم اللہ ہی دیتا ہے کتنا دینا ہے، کتنا دینا ہے، تقسیم ان کے ذمہ. اور ہی کنٹرولز آل دا ہیونلی باڈیز. جتنی ہیونلی باڈیز ہیں، کس کو کہا جاتا ہے ہیونلی باڈیز؟ یور اسٹارز، یور گلیکسیز، اوکے، یور پلینٹس. پورا جو سولر سسٹم ہے، یونیورس کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام. کتنے بڑے اسٹرانومر ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بارش برسانے کا جو عمل ہے وہ بھی ان کے ذمہ ہے. ٹھیک ہے. رین کہاں ہونی کہاں نہیں وہ بھی ان کے ذمہ. اور کون رہ گئے؟ اسرائیل. اینجل آف دا ڈیتھ بھی ان کو جو کہا جاتا ہے، ملک الموت. کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، ملک صاحب نہیں کہہ دینا، ٹھیک ہے، ملک ہے، ملک الموت. ٹھیک ہے. ڈیتھ، اینجل آف دا ڈیتھ. ٹھیک ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ روح قبض کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ڈیوٹی انہیں کے سپرد کیوں کی گئی ہے؟ پھر کسی وقت یاد کروائی ہے، اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. اور لاسٹ پہ اینجل اسرافیل علیہ السلام ہیں. ٹھیک ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ٹرمپٹ سور سوات کے ساتھ پھونکیں گے قیامت کے دن. 3 مرتبہ پھونکا جائے گا. کتنی دفعہ؟ 3. پتہ نہیں ایک ہی دفعہ سنتے آ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. 3 مرتبہ. پہلے ایک دفعہ پھونکیں گے تو حالات کچھ اور بن جائیں گے. اب میں اس طرف ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. دوسری دفعہ پھونکیں گے حالات کچھ اور بن جائیں گے. تیسری دفعہ ان کو بھی موت آ جائے گی، پھر موت کو بھی موت آ جائے گی. اس وقت وہ پھر پکارے گا I am the Lord. Is there anybody who wants to stand in front of me? میرے مقابلے میں کوئی آنا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو کوئی آواز نہیں آئے گی، پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. کہاں تھے ہم؟ ڈاوری. ڈاوری کا میننگ آپ کو آتا ہوگا، جہیز کو جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے. سناؤ
دین دا ورڈ از ڈم. اس میں بی سائلنٹ ہے. بی کیا ہے؟ ڈمب نہیں پڑھنا اس کو. ڈم بولیے. ڈم گونگے کو کہتے ہیں. آپ نے پڑھا نا سم من بک من. ٹھیک ہے، گونگے کو جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے. اٹس اے ناؤن. ڈوارف یہ بھی ناؤن ہے. اسمال جو ہائٹ والا بندہ ہوتا ہے جس کو آپ بونا کہتے ہیں. بونا چھوٹے قد کا پست قد کا جو آدمی ہوتا ہے اس کو جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے ڈوارف. ڈویل کیا؟ ڈویل اٹس اے ورب. یہ اسپیل مجھ سے غلطی سے ای لگ گیا، ای نہیں آنا بیچ میں. ڈویل بسیرا کرنا، قیام کرنا، پڑاؤ کرنا، ٹھہرنا، رک جانا. سمجھ آ گیا ہے؟ دین دا ورڈ از ڈکسی. ایسا لگتا ہے کہ انگلش کا ورڈ نہیں ہے. اس میں ہم سارے شعر ہیں. محافل ہوتی ہیں نا، ابھی اس مہینے میں بھی مجالس بھی ہوں گی، محافل بھی ہوں گی، سبیلیں بھی ہوں گی. اچھا، اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ جسٹ ایک محفل منعقد کر لینے سے یا مجلس منعقد کر لینے سے مجلس کو غلط ورڈ نہیں ہے. اس کو شیعوں کی طرح ہم نے الفاظ بھی جو ہے نا ایک خاص طبقے کو دے دیے ہیں. ٹھیک ہے، المیہ ہیں یہ. ٹھیک ہے، میں کہہ دوں نا کسی کو مجلس سے آؤں گا شیعہ ہو گئے. یہ کیا جہالت ہے یہ ساری کی ساری. یہ بھی تو ایک مجلس ہی ہے. ٹھیک ہے، حضور کی حدیث میں مجلس کا ورڈ یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور مجلس کا ورڈ عربی کا ورڈ ہے. ٹھیک ہے، جالسا سے آگے جو ہے نا وہ گردان چلتی ہے. ٹھیک ہے، تو فقط مجالس، محافل اور بیگیں دے دینے سے یا سبیلیں لگا دینے سے جو ہے نا وہ کام پورا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، عملی جو چیز ہے پریکٹیکلٹی. ٹھیک ہے، یہ سب ذکر حسین ہے. کیا ہے؟ ذکر حسین ہے. میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ ذکر حسین اور فکر حسین میں فرق کیا ہے اور ضرورت کس چیز کی ہے. ہم صرف ذکر کی طرف لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ڈکسی یہ جہاں پر زیادہ ہو کھڑکری ہونا تو وہاں پر ہم محفل میں بھی زیادہ جاتے ہیں. تو سمجھ آیا؟ دیگ کو کہتے ہیں دیگ. ٹھیک ہے، اس کو ڈکسی کہا جائے. ڈوز اور ڈوز دونوں کی پروننسیشن سیم ہے، اسپیل میں فرق ہے. پہلی ڈوز کیا ہے؟ ہاں، سینتم ولا نوم پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی میں. ٹھیک ہے، کہ وہ ڈوز بھی نہیں اس کو آتی، اونگتا بھی نہیں. ٹھیک ہے، ولا نوم اور نہ ہی نیند اس کو آتی. یہ صفات ہیں اللہ پاک کی کہ اللہ وہ ہے کہ جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. نیند تو بات کا مسئلہ ہے، پہلے اونگ، تو اونگ تک بھی اس کو نہیں آتی. تو ڈوز کہتے ہیں اونگنا. یہ ورب ہے. اگلا ڈوز کیا ہے؟ یہ میڈیسن کی جو آپ خوراک لیتے ہیں نا، خوراک، آپ اس کو خوراک لکھ لیں. ٹھیک ہے، تو اس میڈیسن کی اس خوراک کو جو ایک وقت کی آپ لیتے ہیں وہ ڈوز لے رہے ہوتے ہیں. فرسٹ ڈوز، سیکنڈ ڈوز، تھرڈ ڈوز، صبح دوپہر شام جو آپ لیتے ہیں. اسی طرح ڈراؤن ہے. جی، ڈراؤن کا مطلب ڈوب جانا. اچھا، ایک سنک بھی ڈوبنا ہوتا ہے. فرق کیا ہے دونوں میں یا کوئی فرق نہیں ہے؟ ہاں، شاباش. ایک جاندار کے لیے اور ایک بے جان کے لیے. ڈراؤن کون سا ہے؟ جاندار کے لیے. ٹھیک ہے، اور سنک کون سا ہے؟ بے جان کے لیے. ٹھیک ہے، اور تو یہ ورب بن جائے گا.